الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود جہاد پر نہ گئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو نہ مارے جاتے۔ چونکہ جو 70 شہداء احد میں شہید ہوئے ان سے منافقین کی رشتہ داری تھی، تو عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے سے باہر نہ نکلو، اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور یہیں بیٹھے رہتے تو نہ مارے جاتے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ٹال کر بتاؤ، اپنے آپ سے موت کو دور کرو۔ حدیث پاک میں مروی ہے کہ جس روز منافقین نے یہ بات کہی اسی دن 70 منافق مر گئے۔ 70 مسلمان احد شریف میں شہید ہوئے، وہ اعلیٰ قسم کی شہادت پا گئے، اور 70 منافقین اپنے گھر میں مر گئے، وہ کفر اور نفاق کی موت پر مرے۔ تو اس میں درس اس بات کا ہے کہ موت سے فرار بیکار ہے، جہاں موت لکھی ہے وہاں آتی ہے، بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہے تو بزدلی دکھا کر بھاگنے کے بجائے انسان اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، یہی بہت بڑی کامیابی اور یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ ولا تحسبن، ہرگز خیال نہ کرنا، الذین قتلوا، جو شہید ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو ہمیں مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا اور مردہ سمجھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ ہیں تو مردہ لیکن مردہ نہیں کہنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردہ سمجھ رہا ہے۔ قرآن مجید فقان حمید نے یہ حکم دیا کہ نہ مردہ کہنا ہے، نہ مردہ خیال کرنا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب جسم عطا فرمائے، یعنی گرین پرندے ان کے لیے سواریاں بن گئیں۔ جس طرح ہم کار میں سواری کرتے ہیں، جہاز میں سواری کرتے ہیں، تو سبز پرندوں کے قالب ان کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے، ان کے جسم عطا فرمائے، وہ اس پہ سوار ہو گئے۔ وہ روحیں جنتی نہروں پر سیر کرتی ہیں، جنتی میوے یہ لوگ کھاتے ہیں، اور سونے کے قندیل جو عرش کے نیچے معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، ان میں یہ شہداء کی روحیں رہتی ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جہاد سے، جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ یعنی ان شہداء نے جب یہ نعمتیں پائیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے مالک و مولا، کون ہمارے بھائیوں کو یہ خبر دے گا تاکہ وہ شوق سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔
پس یہ آیت نازل ہوئی۔ شہداء زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور سکون اور چین پاتے ہیں، ان کی روح بھی زندہ ہے اور جسم بھی زندہ ہے۔ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اس کے بکثرت مشاہدے موجود ہیں کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔